سنرہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ پارٹ 2A2 الاسراء والمعراج ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ ابو جہل کی طرح حقائق کو جھٹلانے والوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم سے ناقابل تردید ثبوت، irrefutable proof from the Holy Quran۔ الاسراء والمعراج ایک ناقابل تردید حقیقت کو ایک خواب و خیال کا واقعہ قرار دے کر خلق خدا کو گمراہ کرنے والوں کی توجہ کے لیے کہ خود بھی اور دوسروں کو بھی جہنم کا ایندھن بنانے سے بچیں۔ قرآن کریم سے ناقابل تردید ثبوت۔ نمبر 1، الاسراء دی نائٹ جرنی۔ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے ایک صورت کا ٹائٹل الاسراء دی نائٹ جرنی رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ کعبہ یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس تک رات کو سفر مبارک بارے خلق خدا کی آگاہی کے لیے۔ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں پوری کائنات کی ہر چیز کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ذکر موجود ہے۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر مبارک خانہ کعبہ سے مسجد الاقصی تک کی امپورٹنس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس کی کوریج کے لیے ایک پوری صورت قرآن پاک میں مخصوص کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کا ٹائٹل الاسراء دی نائٹ جرنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رکھا گیا۔ قرآن پاک سے ناقابل تردید ثبوت نمبر 2، الاسراء رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک خانہ کعبہ سے مسجد الاقصی دیٹ از دور ترین عبادت گاہ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جو لے گیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ Exalted is he who took his servant by night from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa, whose surroundings we have blessed, to show him of our signs. Indeed, he is hearing the saying. Surah Al-Isra, ayat number 1۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قرآن پاک میں فرمان مبارک ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ سورہ الم نشرح آیت نمبر 4۔ And we made you, Muhammad, peace be upon him, praiseworthy among whole of the mankind۔ سورہ الم نشرح آیت نمبر 4۔ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمت للعالمین قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے فرشتے ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور انسانوں کو بھی ان پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 56۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 56۔
Indeed, Allah and His angels send blessings upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O people who believe, send blessings and abundant salutations upon him sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Ahzab, ayat number 56. As-salatu was-salam alayka ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam. al-Isra wal-Miraj ایک ناقابل تردید حقیقت کو ایک خواب و خیال کا واقعہ قرار دے کر خلق خدا کو گمراہ کرنے والوں سے پہلا اہم ترین سوال: کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتے کسی اور نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں، نہیں، نہیں. The answer is a big no. al-Isra wal-Miraj ایک ناقابل تردید حقیقت کو خواب و خیال کا واقعہ قرار دے کر خلق خدا کو گمراہ کرنے والوں سے دوسرا اہم ترین سوال: کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو کسی اور نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، نہیں، نہیں. The answer is a very big no. al-Isra wal-Miraj ایک ناقابل تردید حقیقت کو ایک خواب و خیال کا واقعہ قرار دے کر خلق خدا کو گمراہ کرنے والوں سے تیسرا اہم ترین سوال: اللہ سبحانہ و تعالی نے سرکار دو عالم سردار الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے. کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی اور نبی کو رحمت للعالمین کا لقب عطا فرمایا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، نہیں، نہیں. The answer is a big no. فخر کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم سے ناقابل تردید ثبوت نمبر 3: وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں: اور جب ہم نے تم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بے شک سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدہ کرایا، الاسرا کی بات ہو رہی ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لایا گیا اور وہاں پہ جو مشاہدات کرائے گئے اس کے بارے میں. ہم نے اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، یعنی کہ زقوم کا درخت، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کی بڑی سرکشی میں اضافہ کرتا ہے. قرآن حکیم کی مذکورہ بالا سورہ al-Isra کی آیت نمبر 60 کے بارے میں، جس میں سورہ al-Isra کی آیت نمبر 1 کی نسبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے خانہ کعبہ سے مسجد الاقصی تاکہ سفر مبارک اور تمام واقعات و مشاہدات کا حوالہ دے کر فرمایا کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، یعنی کہ کچھ لوگ اس پہ یقین کریں گے، کچھ اس پہ یقین نہیں کریں گے. اور جہنم میں پائے جانے والے تھوہر کے درخت کو بھی، جس میں قرآن کریم میں لعنت کی گئی ہے، یہ وہ درخت ہے جو جہنمیوں کو دیا جائے گا جب وہ کھانے کے لیے کچھ مانگیں گے. یہ کانٹے دار درخت جس کو وہ اپنے حلق سے نہیں اتار سکیں گے. اور ہم
انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کی بڑی سرکشی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ان تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شخص کی جرأت کافرانہ دیکھیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمائی گئی سورۃ الاسراء کی پوری آیت نمبر 60 کو اس طرح نظر انداز کر دے جیسے یہ شخص اندھا ہو، اور صرف ایک لفظ رویا چن لے اور اس کا بھی غلط ترجمہ خواب کرے اور یہ کہے کہ رویا خواب میں دکھایا گیا۔ سوال یہ ہے، کیا رویت حلال کمیٹی جو 10 شہروں میں لوگ اکٹھے ہو کے چاند دیکھتے ہیں رمضان کا، عید کا، کیا وہ سب لوگ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ 100-200 لوگ، لیکن صرف اس شخص کو اس کا مطلب پتہ ہے کہ یہ خواب ہے۔ نعوذ باللہ۔ یہ اس شخص کے الفاظ ہیں جو اس شخص نے اپنے متعلقہ ویڈیو میں کہے ہیں۔ رویا دکھایا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی تجربے میں بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر کیا، جس کو اصطلاح میں معراج کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ صاحب غلط فرمایا، معراج کا مطلب ہوتا ہے نیچے سے اوپر جانا۔ یہ سفر جو ہے یہ کہلاتا ہے الاسراء، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک۔ آخر میں یہ فرماتے ہیں اپنے اس انٹرویو کے، باقی قصے اور کہانیاں ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے! نعوذ باللہ۔ دن تو دن ہی ہوتا ہے، آنکھیں بند کر لینے سے رات میں تبدیل نہیں ہو جاتا، اور جو دن کو رات کہے اس کے بارے میں ایک بچہ بھی یہ کہے گا یہ شخص یا تو اندھا ہے یا بدنیت۔ یہ دیکھیے، یہ دارالفتاح جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یونس بنوری ٹاؤن کراچی، یہ وہ فرماتے ہیں ان کی سائٹ پہ، زندیق ہے وہ شخص جو زبان سے تو مسلمان ہونے کا اقرار کر رہا ہو لیکن احکام اسلام کی باطل تعویل کرتا ہو۔ یہاں پہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے، یہاں پہ احکام اسلام کی باطل تعویل کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو شخص نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلا دے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو گھٹائے، پھر وہ شخص برقع پوش منافق ہے۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمایا گیا کلام مبارک ہے۔ جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام مبارک کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرے، اپنی مرضی کے معنی پہنائے اور قصے کہانیاں قرار دے، اور محبوب خدا سردار الانبیاء سرکار دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ جسمانی معجزہ سفر الاسراء والمعراج کو خواب و خیال قرار دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رتبے کو گھٹائے، نعوذ باللہ، تو اس شخص اور اس کے ساتھیوں کے برقع پوش منافقین اور کافرین ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے کیا؟ اس شخص کے ساتھی اگر ایسے نہیں ہیں تو انہوں نے اس کو کیوں نہیں روکا اور اس سے قطع تعلقی کیوں نہیں کی؟ قرآن حکیم کی سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے اسے یعنی الاسراء والمعراج کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، یعنی کہ کچھ لوگ اس کو مانیں گے، کچھ اس کا انکار کریں گے، جھٹلائیں گے اس کو، اور جہنم میں پائے جانے والے تھوہر کے درخت کو بھی، جس میں قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ یہ لوگ بالکل یہ کہیں گے ایسے ہی کہ جہنم میں تو اتنی آگ ہوتی ہے جو انسان کی انتڑیوں کو بھی جلا ڈالے گی، وہاں درخت کہاں سے اگ سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کل شین قدیر ہیں، انہوں نے صرف کہنا کن فیکون، پس ہو گیا، لیکن اس شخص کی عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے جو ان کو چیلنج کر رہا ہے۔ اور ہم
انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کی بڑی سرکشی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ معافی کے لیے ان سب برقع پوش منافقین کو کھلے عام اپنی ان حرکتوں کا اقرار کرنا ہوگا اور تحریری معافی مانگنی ہوگی۔ فیصلہ ان کا اپنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔